ساتھ سال 2021 کے پہلے مہینے جنوری کی 31 تاریخ کو خیر بات کہتے ہوئے دوسرے مہینے نئی کونپلیں پھوٹیں گی انشاءاللہ، اور نئی خوشیاں اور نئی امنگیں لے کے دوسرے سال کا دوسرا مہینہ اس سال کا شروع کرنے والے ہیں۔ تو جس طرح ہمارا جنوری پر امن طریقے سے خوشیوں سے اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے سب کو، جس طریقے سے گزرا ہے، اور آگے آنے والا ہمارا دوسرا بھی اور بتدریج سارے مہینے ہمارے خوشیوں سے گزرتے جائیں۔ بس بہتر یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو خصوصی طور پر اس کووڈ سے بچنے کے لیے SOPs کا دھیان رکھنے، اپنے آپ کو صفائی ستھرائی کی طرف رکھیں، زیادہ سے زیادہ گیدرنگ میں مت جائیں، اور ایک سب سے اہم بات، کیونکہ چھوٹے بچوں کے لیے صبح کا فرسٹ ان کا ڈے ہے، اور سکولز جو دوبارہ ری اوپن ہو رہے ہیں، تو میری خواہش ہے اور میری دلی تمنا ہے اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ان چیزوں سے، اس بیماریوں سے نبرد آزما ہونے کی توفیق دے، اور ہم اس چیز سے بہت جلد اس بیماری سے، اس خوف سے، اس خوف کی ایک لہر سے، اس وبائی صورت سے اللہ تعالیٰ ہمیں خیر خیریت سے اس چیز سے نکالے۔ اب ہمیں سوچنا یہ چاہیے کہ اس چیز کو، اس بیماری کو، اس خوف نام کی ایک بیماری کو اپنے آپ، یعنی کہ ہمیں ایک ایبزارب کر لینا چاہیے، ہمیں اس کو ایکسیپٹ کر لینا چاہیے کہ جیسے ٹائیفائڈ، نمونیا، ملیریا ایک مختلف قسم کی بیماریاں ہیں، یہ ایک ایڈیشنل بیماری ہمیں ایک آ گئی ہے ہماری اس دنیا میں، اور اس کا نام جس کا کرونا یا یہ اس صورت میں ہوگا، اس کو ہمیں مینٹلی پریپیئر کر لینا چاہیے کہ یہ بیماری ہے، اس کی ایگزسٹنس ہے۔ بس ہمیں اللہ تعالیٰ کو ہر وقت یاد رکھنا چاہیے، SOPs کا دھیان رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ ایک سے دوسرے کو اپنی سانس اور اس وجہ سے جا رہی ہے، تو اس لیے اس سے ہمیں احتیاط بہت کرنی چاہیے۔ تو زیادہ سے زیادہ ہمیں اللہ کے قریب بھی ہونا چاہیے۔ تو بات کر رہے تھے ہم کہ جنوری خیر خیریت سے 2021 کا پہلا مہینہ گزر گیا، اس طرح اللہ تعالیٰ ہمیں باقی 11 مہینے بھی خیر و عافیت سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اب ہم آج بات کرتے ہیں 1 سے لے کر 7 فروری کے دورانیہ جو ہفتہ کیسے گزرے گا، اور اس میں تمام بروج کی جسمانی، ظاہری، باطنی، روحانی حالت کیسی ہوگی، کیا ان کی مشکلات کم ہوں گی یا زیادہ ہوں گی، ان کی پریشانیاں کم ہوں گی یا زیادہ ہوں گی، اور کیا چیز ان کو کس طریقے سے ان کو مینیج کرنا چاہیے، اور کیا چیز ان کو خوشیاں دلائے گی۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں برج حمل یعنی کہ ایریز کی طرف۔ ایریز کا دورانیہ جیسے میں آپ کو عام طور پہ اپنی ویڈیوز میں ہر بار بتاتی ہوں اور بتاتی رہنا چاہتی ہوں کہ اس کا صحیح دورانیہ ہے، یعنی کہ اس دوران برج حمل میں سورج کے حساب سے ان کا ٹائمنگ ہے 13 اپریل سے 13 مئی تک۔ 13 اپریل سے 13 مئی کے دوران جو افراد کی پیدائش، جن افراد کی پیدائش ہوتی ہے، وہ برج حمل یعنی کہ ایریز کے کہلاتے ہیں۔ نام سے آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیں تو نام ہے الف مدہ، اور بعض کا چھوٹی اے، اور انگلش میں یہی نام اے سے شروع ہونے والے نام جو عدد ہیں وہ ایریز یعنی کہ برج حمل کے ہوتے ہیں۔ اب ہم بات کریں گے 1 سے لے کر 7 تاریخ تک کیسا گزرے گا برج حمل کا ہفتہ۔ تو بات کریں تو سب سے پہلے تو ان کے اسینڈنٹ میں، برج حمل میں اسینڈنٹ میں ان کے فرسٹ ہاؤس میں مارس ستارہ مریخ بیٹھا ہے، جو کہ ایک آخری ڈگریز میں بھی آ گیا ہے، اور ان کو ٹوٹل 22 دن رہ گئے، یعنی کہ یہ مڈ ڈگریز پہ چل رہا ہے ابھی۔ تو غصہ، جذبات، تندی، تیزی، لیکن اس ہفتے میں چونکہ ابھی آج یعنی کہ 31 کو اس کی ٹرائنگل مون کے ساتھ تھی، اور وہ اب 6 ہاؤس میں یعنی کہ برج کنیا میں آ گیا ہے، تو اس لیے اس کی کوئی نظر اس کے ساتھ نہیں ہے۔ باقی جو 4 ستارے ہیں ان کے ساتھ ان کا سکوئر ہے، تو کیا بنے گا ان کے ساتھ اور کیسا رہے گا،
کیونکہ ان کے 10ویں ہاؤس میں 4 ستارے براجمان ہیں، اور عطارد ان کو یعنی کہ جو عقل اور ذہن کو چلاتا ہے وہ ان کی امیدوں خواہشوں کے ہاؤس میں بیٹھا ہوا ہے، وہ ان کے 11ویں ہاؤس میں بیٹھا ہے، اور اس کی ان کے اپنے مالک کے ساتھ یعنی کہ مریخ کے ساتھ ان کی دوستی ہے۔ تو ان کا یہ ہفتے کا جو پہلے 3 دن ہے وہ نارمل اور نیوٹرل جائیں گے، اور ان کو کہیں سے ان کی جو امید اور خواہش کی ایک خواہش کی کرن نظر آتی تھی، اور جس میں یہ پچھلے ویک کے شروع میں پریشان تھے، وہ ان کی اس ہفتے کے پہلے 2 دن میں یعنی کہ پہلی، دوسری اور تیسری کا آدھا دن ان کی یہ خواہش پوری ہوتی نظر آ رہی ہے۔ خاص کر عورتوں کی کوئی درینہ پیچیدہ خواہش زمین اور پراپرٹی سے ریگارڈنگ پوری ہوگی۔ ان کے جو ہیں میل ممبرز اس دورانیہ میں یا برج ایریز کے، تو ان کا کیونکہ 10th ہاؤس مضبوط ہے، تو ان کو اپنے کاروباری حالات میں اور ان کو جاب میں اور ان کو اپنے باس یا اپنے کاروبار میں ان کو زیادہ فوکس کرنا چاہیے، اور ان کو اس چیز میں فائدہ ملنے والے ہیں پہلی اور دوسری کو۔ 3 اور 4 ستارہ قمر جو ہے وہ برج طلا یعنی کہ میزان میں ہوگا، تو اس میں اس کی مریخ سے تھوڑی سی اپوزیشن یعنی کہ آمنا سامنا ہوگا۔ اس میں ان کو اپنی بات میں تندی تیزی اور تلخی سے بات منوانے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے، اور بحث مباحثہ سے ان دنوں میں بچے۔ اب ہفتے کا آخری 2 دن رہ گئے یعنی کہ 6 اور 7۔ 6 اور 7 میں یہ اسکارپیو یعنی کہ عقرب ان کے 8th ہاؤس میں آ جائے گا، اور ان کے 3-4 ستاروں سے ان کی دوستی ہو جائے گی، اور ان کو ان کے خاندانی وراثتی اور پرانی زمینوں سے ریلیٹڈ، کیونکہ میں بار بار جس ہاؤس کی میں جو اسپیکٹس ہوتی ہیں اسی کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں، تو ان کو یہاں سے فائدہ ملے گا، اور کسی پرانی لکھتی پڑھ یعنی کہ کسی پرانی دستاویزات میں ان کو دستخط کرنے کے ٹائم ملے گا، اور یہ سیل اور پرچیز میں زیادہ اہم رول پلے کریں گے۔ عورتوں کے لیے شاپنگ کے دن جو ہیں وہ 3، 4، 5 بہت بہتر رہیں گے، اور ان کے لیے لکی عدد اس وقت ہے 1، 5 اور 9، اور ان کے لکی جو ڈے ہے وہ ہے منگل اور جمعرات اس ویک میں۔ تو اس وقت تک کے لیے مجھے برج حمل کے لیے اتنی ہی ڈیٹیل، اگلے ہفتے انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اب باقی بروج کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں برج ثور یعنی کہ ٹورس کی طرف۔ تو اس کا جو دورانیہ ہے وہ ہے 13 مئی سے لے کر 13 جون، یعنی کہ 13 مئی سے 13 جون کے اندر جو افراد پیدا ہوتے ہیں ان کا سن سٹار یعنی کہ سن کے حساب سے ان کا سن جو ہے وہ ٹورس میں برج ثور میں ہوتا ہے۔ تو اب ہم بات کرتے ہیں 1 سے لے کر 7 فروری تک ان کے حالات کیسے گزریں گے۔ تو کیونکہ جیسے میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بھی آپ کو بتا دیا تھا کہ 9 سے 10 تاریخ تک اور 11 تاریخ تک ستاروں کا جھرمٹ جو کہ زیادہ ایک ہی ہاؤسز میں ایک ہی برج میں سارے بروج کی میں نے ڈیٹیل بتائی تھی، تو ٹورس والوں کو یہ جو اس وقت 4 ستارے پہلی تاریخ کو ہیں، 4 ستارے ایک ہی اور ان کے 9th ہاؤس میں ہیں، اور مون جو ستارہ قمر ہے جو دو دن بعد موومنٹ کرتا ہے وہ ان کا 5th ہاؤس میں ہے، یعنی کہ ان کی بڑی خوبصورت ایک ٹرائنگل بنی ہوئی ہے، پہلی اور دوسری کو بڑے فیوریبل اور بڑے امیدوں خواہشوں میں اور خوشیوں سے بھرا ان کا دن گزرے گا، کیونکہ ان کی کمر سے 4 ستاروں کی یعنی کہ مون سے 4 ستاروں کی دوستی بنی ہوئی ہے۔ ان کے فورن ٹریولز، ان کے لانگ جرنیز، غیر ملک سے مواصلاتی ان کے ذرائع اور غیر ملکی امداد اور روپیہ منی کے حساب سے ان کو بڑا پروفیٹیبل اور پرفیکٹ ٹائم ہے پہلے 2 دن، اور اس کے بعد ان کا 3 اور 4 تاریخ کو برج میزان میں چونکہ قمر آ جائے گا ستارہ قمر، تو ان کے اپوزیشن ہو جائے گی ستارہ مریخ سے، اس حساب سے ان کو اپنی صحت کی طرف سے تھوڑی سی دھیان دینے کی ضرورت ہوگی۔ ان کو کف، کولڈ، نزلہ اور جو ویدر سے ریلیٹڈ جو
ایک کلائمیٹیکل جو بیماری ہو سکتی ہے وہ ان کو ہو سکتی ہے۔ ان کو زیادہ ہوا میں اور گرد آلود میں نہیں رہنا چاہیے، سفوکیشن میں نہیں رہنا چاہیے، گیدرنگ میں نہیں رہنا چاہیے۔ بس اپنی صحت کا 2 دن زیادہ دھیان رکھیں۔ 5 اور 6 اور 7 ان کے برج اکرم میں ستارہ قمر ہوگا، اور پھر یہ 3 ستاروں کی ان کے ساتھ دوستی ہو جائے گی۔ مشترکہ شراکت داری اور ازدواجی تعلقات میں میاں بیوی سے ریلیٹڈ اور پارٹنرشپ میں ان کے یہ 3 تاریخیں بہت امپورٹنٹ ہوں گی، اور ان کو کاروبار میں سے بھی کافی جس میں یہ ایک گروپ میں کرتے ہیں کام، جس میں ان کی پارٹنرشپ ہو، تو ان کو یہ زیادہ مفید ہوگا۔ راہو کیتو چونکہ ٹورس والوں کو اسینڈنٹ میں اور 7th ہاؤس میں چل رہے ہیں، تو اس لیے ان کو منگل اور ہفتے کو صدقہ خیرات ضرور دیتے رہنا چاہیے۔ ان کے لیے اس بار اس ویک میں ان کے لیے لکی عدد جو ہے وہ 2 6 اور 4 ہوگا۔ 2 6 4 ان کے لیے لکی عدد ہیں۔ نام ان کے لیے جو ہیں وہ رے اور تے، اردو میں رے اور تے، انگلش میں ٹی اور آر ان کے لیے بیسٹ رہیں گے اس ویک میں۔ تو بہتر اور حالات کے حساب سے ان کا بیسٹ ایک جو ہے ویک وہ بہت اچھا جائے گا۔ تو انشاءاللہ اس کے بعد ہم اپنے دوسرے برج کی طرف آتے ہیں۔ برج جوزا یعنی کہ جیمنائی، ٹائم پیریڈ ہے ان کا 13 جون سے 13 جولائی تک۔ 13 جون اور 13 جولائی کے اندر جو افراد پیدا ہوتے ہیں ان کا سن جوزا میں یعنی کہ جیمنائی میں ہوتا ہے۔ ان کے نام کے جو حروف ہیں وہ پے کاف سے ہوتے ہیں، یعنی کہ پے اور کاف سے شروع ہونے والے نام جو ہیں وہ جیمنائی کے ہوتے ہیں۔ جن کو اپنی ڈیٹ کا نہیں پتہ ہوتا وہ اپنی نام سے آئیڈینٹیفیکیشن یوز کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ میں پہلے بتایا کہ جیمنائی کو 2.5 سال کا خراب پیریڈ، یعنی کہ ان کے 8th ہاؤس میں ان سارے ستاروں کا جو 4 5 ستاروں کی جو اکٹھے ہونے کا یوگ ہو رہا ہے، ان کو آج کل 8ویں ہاؤس میں ستارے ہیں جو کہ اچھے نہیں کہلائے جاتے، لیکن اس ویک میں چونکہ ان کی پہلے ویک کے پہلے ہی 2 سے 3 دن بہت اچھے، اس لیے کہ ان کو مون کے ساتھ اس کی ٹرائنگل ہے، اور اس میں ان کی کافی جو پچھلی پریشانیاں چلی آ رہی تھی ان میں ان کو فائدہ ملے گا، اور خاص کر پراپرٹی اور لینڈ پراپرٹی سے اور ہوم ڈیکوریشن سے ریلیٹڈ ان کی خرید و فروخت اور ان کے کچھ خوشخبریاں ان کو مل سکتی ہیں۔ پچھلی رقوم اور پرانی زمین کے حوالے سے پرانی وراثت، لکی یا لاٹری کے بھی لگنے کے ان کے چانسز ہیں۔ لکی عدد جیسے میں اکثر بتاتی ہوں، ان کے اس بار 4 اور 8 ہیں اس ہفتے میں، اور ان کو کیونکہ مارس اپنے ہاؤس میں اپنے دوست اور احباب اور امیدوں اور اس کے ہاؤس میں بیٹھا ہے، کامیابیوں کے، سکسیس کے، فرینڈز کے ہاؤس میں بیٹھا ہے، اس لیے یہ ہفتہ ان کے لیے خاصا جو پہلے 3 دن ہیں خاصا کامیاب اور ترقی کی طرف لے کے جانے والا ہے، اور ان کی امیدوں خواہشوں میں کامیابی ہوگی۔ ایک جو ورڈ میں آپ کو بتاؤں، ایک این اور ڈبلیو نام سے ان کو ورڈ سے خاصی پریشانی ہوگی، اور جو کہ ہو رہی ہے، تو اس ہفتے وہ بھی پہلے 2 دن میں ان کو اپنی طرف سے مائل کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن یہ اس کو پسپا کر لیں گے۔ اور دوسرا ان کے جو زیادہ جو ان کے لیے بہتر نام ہیں وہ ایس اور ایم ہیں۔ ایس ایم اسے ان کی خاصی مطابقت رہے گی، ان کی انڈرسٹینڈنگ رہے گی۔ 8th ہاؤس کیونکہ اتنا زیادہ امپورٹنٹ ہاؤس نہیں کہلایا جاتا، یہ ڈیتھ اور ڈیتھ کے حالات بتاتا ہے، تو ان کو اپنے اولڈ اور ان کو اپنے جو بزرگ حضرات ہیں ان کی صحت کا خاص خیال رکھنا چاہیے اس ہفتے کے دوسرے 2 3 دن کے بعد، یعنی کہ 4 5 اور 6 تاریخ کو ان کے لیے ذرا خیال رکھنا چاہیے خاص۔ اور 6 اور 7 ان کے لیے بیسٹ ڈیٹس ہیں، کیونکہ ان کا جو سٹار مون ہے وہ برج عقرب یعنی کہ اسکارپیو میں آ جائے گا، اور ان کی پھر جو ہیں اپنے یہ 6 ستاروں سے اور 4 ستاروں سے دوستی کی نظر بن جائے گی، لیکن ان کو اپنی صحت کی طرف پھر بھی بہر کے
ख्याल रखना चाहिए। और इनको भी बाहर अंदर आते जाते इनको अपने लिए खासी ध्यान और अपनी ख़ास कर इस बीमारी से रिलेटेड इनको खासी यानी कि ध्यान और एहतियात करनी चाहिए। ख़ास कर इनकी औलाद से रिलेटेड जो हैं वो इनको परेशानी थोड़ी सी सामना करना पड़ेगा। वो है 6 की शाम और 7 की मॉर्निंग 10 बजे तक। सिर्फ ये थोड़ा सा दौरानिया जो है ना, ये थोड़ा सा इनको औलाद से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उनको ज़रा सा लेकर परेशान करेगा। बाकी इनको खुशखबरियाँ मिलेंगी और इंशाल्लाह इंशाल्लाह इनका 7 तारीख का जो दिन है वो बेस्ट होगा। इनके लिए जो इम्पोर्टेंट जो मैं इस दफ़ा स्टोन जो इनके लिए नज़र आया है मुझे, वो है एमरल्ड। इनके ग्रीन कलर और एमरल्ड स्टोन जो है इनके लिए इस हफ्ते में बेस्ट रहेगा। अब करते हैं बात बुर्ज सरतान की। बुर्ज सरतान यानी कैंसर की बात करें तो इसका दौरानिया बनता है 14 जुलाई से 14 अगस्त तक। यानी कि इस टाइम में जो हजरात या अफराद पैदा होते हैं उनका सन बुर्ज सरतान यानी कि कैंसर में होता है। इनके नाम के जो पहला अदद है वो है हे हाथी वाला, यानी कि दो चश्मी जो हे है उससे शुरू होने वाले अफराद जो हैं वो कैंसेरियन कहलाए जाते हैं, जिनको अपने डेट ऑफ बर्थ या मंथ का नहीं पता होता। इनके जैसे कि जो स्टार्स की पोजीशन है गुज़िश्ता कई माह से 7th हाउस में सैटर्न और जुपिटर चली आ रही है, इसलिए इनका सन और ज़ोहरा ये भी इनका 7th हाउस में है। और अगले हफ्ते ही यानी कि इस हफ्ते के मिड में ही इनको 5 सितारे इकट्ठे विराजमान हो जाएंगे, यानी कि 4 तारीख को इनका सितारा जो मरकरी है वो भी इनके 7th हाउस में आ जाएगा। मार्स इनका स्ट्रॉन्ग पोजीशन में होके 10th हाउस में यानी कि मेडिकल से या मेडिसिन से, इंजीनियरिंग से और बिल्डर्स जो प्रॉपर्टी का काम करते हैं उनके लिए ये हफ्ता पूरा हफ्ता बहुत बेस्ट है। खासकर इनका जो आखिरी जो हफ्ते के 2 दिन हैं 6 और 7, इनको अपने काम और कारोबार और प्रोफेशन से रिलेटेड इन हजरात को टाइम में बहुत कामयाबी नज़र आ रही है। शराकत, पार्टनरशिप और शराकती अमूर, सरमायाकारी और अज़दवाजी ताल्लुकात, मियाँ बीवी के और ख़ानगी मामलात और घरेलू मामलात इनके इम्पॉर्टेंट और ज़ेर बहस रहेंगे और इनको लेके ये बहुत मतलब कामयाबी से चलेंगे। और इनकी सोच विचार का जो सारा अमल दखल है वो इस हाउस से रिलेटेड, शराकतदारी से रिलेटेड जो है वो रहेगा। ख़ासकर इनकी 5, 6 और 7 फरवरी के दिन जो है ना इससे इम्पोर्टेंट और इसके अहम रोल प्ले करेंगे। मरकरी चूँकि अभी इनका पहली और दूसरी और तीसरी को इनका 8th हाउस में है तो इनको कुछ ना कुछ ज़हनी तौर पे परेशानी होगी और इनको थोड़ी सी बुखार की सिचुएशन रहेगी, बुखार की पोजीशन रहेगी, जिस्म में थोड़ी सी तलखी और गर्मी सी रहेगी, जिसके लिए मैं पहले ही बता दूं कि इनको अपने लिए लाइट कलर यानी कि ग्रीन और लाइट ब्लू कलर में रहना और पहनना, ओढ़ना बिछोड़ना ज़्यादा बेहतर रहेगा। खासकर हफ्ता और बुध को ये इस कलर में रहें तो इस हफ्ते में इनको ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब चूंकि इनकी औलाद से औलाद में जो है वो इनको स्कॉर्पियो, तो स्कॉर्पियो में इनका जो मून आ रहा है वो है 5 और 6 को, यानी कि 5, 6 और 7 की रात तक इनका जो टाइम है उसमें मून आएगा। तो इस इनके औलाद के जो जुमला प्रॉब्लम या परेशानियां हैं वो भी सॉल्व होंगी। और ख़ासकर मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए मैं बार बार आपको कह रही हूँ बहुत बेहतर और बहुत अच्छा पीरियड है, टाइम पीरियड है। और दूसरा स्टूडेंट्स के लिए ही एक और इसी वीक में खुशखबरी है, ख़ासकर ये कैंसेरियन के लिए, कि इनको जो पहले नाकाम या कोई पहले ग्रेड इनके कुछ कम हो गए थे वो इस हफ्ते में इनको रिगार्ड और ज़्यादा एक नुमाया कामयाबी की सूरत में इनको एक खुशखबरी की फॉर्म में मिलेगी। इनके लिए लकी अदद जो है 7 और 3 रहेगा और लकी नाम जो है इनके लिए वो बी एफ रहेंगे। बी एफ और ए इनके लिए बेस्ट रहेंगे। बाकी इनको कलर्स मैंने आपको बताया कि ये ब्लू और ब्लैक और सॉरी ब्लू और ग्रीन कलर में रहें, ब्लैक और रेड से इस हफ्ते में ये थोड़ा अवॉइड करें।
अगस्त से 15 सितंबर दौरानिया है बुर्ज असद यानी कि लियो का। नाम के जो अदद जिनको अपनी आइडेंटिफिकेशन यानी कि जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ का नहीं पता, उनके नाम मीम और टे, मैं आपको पहले भी कहती हूँ कि ते नहीं, टी नहीं, टे से नाम शुरू होने वाले और मीम से नाम शुरू होने वाले बुर्ज असद यानी कि लियो के तहत आते हैं। और टाइम का दौरानिया जो अब मैं बता रही हूँ, पहली से लेकर 7 तक इनका हफ्ता कैसे गुजरेगा। इनको 4 सितारे इस वक्त इनके हाना 6 यानी कि 6 हाउस में हैं। इनको छोटी मोटी किस्म की परेशानी, बीमारी से रिलेटेड, वबाई अमराज से रिलेटेड और खास कर जॉइंट्स में और टीथ में इनको थोड़ा सा प्रॉब्लम रहेगा। वो भी खास कर इनको जब तक इनका मरकरी सितारा यानी कि 4 फरवरी को जब इनको मरकरी आ जाएगा तो इनको ये चीज़ भी रिकवर कर देगी। अभी इनको 1, 2, 3 यानी कि पहले 3 जो फरवरी के हैं इनको ये परेशानी लगेगी सेहत के हवाले से, वरना इनका मून जो है वो इनके साथ ट्रायंगल करके बैठा है और इनको ज़्यादा परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। हाँ, अलबत्ता इनको इस चीज़ का ख्याल ज़रूर रखना चाहिए। और सेहत की जो इनकी मैं आपसे बात कर रही हूँ खासकर टीथ के रिगार्डिंग और जॉइंट्स और ये जॉज के बारे में, यानी कि अपर फेस में जो फेशियल जो थोड़ा सा इनको प्रॉब्लम है उसके बारे में मैं आपसे बात करना चाह रही हूँ। तो ये इनको मून खासा रिकवर भी कर देगा, लेकिन प्रॉब्लम बहरहाल आएगी। तीसरी बात जो आपको मैं अहम है, इनसे इनके भी फॉरेन ट्रेवल्स, फॉरेन दोस्तों में से इनको कोई कारआमद या कोई प्रैक्टिकली इनको कामयाबी देने के लिए और जो एम या एस नाम से होगा इनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। खासकर 4, 5 और 6 तारीख को इनको बाहर से अपने रिलेटेड जो भी इनके कारोबारी हालात हैं या दोस्ताना माहौल हैं या कोई मेहमानों की आमद है या कोई गेस्ट वगैरह, तो इनको इनसे ज़्यादा कामयाबी मिलने के चांसेस हैं। जो लियोज़ बाहर जाने के प्लान्स बना रहे हैं, ये हफ्ता उनके लिए 2 से लेकर 4 तक 3 दिन बहुत इम्पोर्टेंट हैं। और जब 4 तारीख को तो चूँकि सितारा जो मरकरी यानी कि अतारद है वो भी इनके 6 हाउस में आ जाएगा, और चूँकि 6 और 7 को इनकी फिर स्कॉर्पियो में मून आने से इनकी फिर ट्रायंगल हो जाएगी, तो इनको वो वजाहत से दोस्तों से रिलेटेड, शराकतदारी से रिलेटेड और काम से ही रिलेटेड, खासकर किसी पंचायती काम से और ग्रुप गैदरिंग जो ग्रुप में लोग काम करते हैं उनसे रिलेटेड इनको ज़्यादा फ़ायदा और यानी कि सक्सेस मिलने वाली है। सक्सेस का टाइम है जो मैंने आपको डेट्स बताई हैं। राहु केतु इनको थोड़ा सा इनके 10th और 4th हाउस में यानी कि पीस में, डोमेस्टिक स्फीयर में इनको थोड़ा सा परेशान ज़रूर करेंगे। कुछ ज़वाजी ताल्लुकात में थोड़ी सी बहस मुबासे के चांसेस हैं, लेकिन वो भी थोड़े से टाइम के लिए हैं। वो भी मैं आपको बता दूं कि 6 और 7 थोड़ा सा ये इनको बहस से, खासकर मियाँ बीवी से रिलेटेड इनको अपने कपल्स में लड़ाई से, बहस से गुरेज करना चाहिए। लकी अदद इस महीने में, इस डेट में इनको 1 और 2 हैं। 1, 2 इनके लिए लकी जो डेज हैं, और मंडे और ट्यूसडे इनके लिए लकी डेज होंगे। और कलर इनके लिए नारंगी और रेडिश, मैरूनिश टाइप रेड जो है वो इनके लिए लकी कलर्स रहेंगे। बाकी इनके लिए हफ्ता जो है ये नॉर्मल रहेगा। अब टाइम है विर्गो का, यानी कि विर्गो की टर्न है 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक बुर्ज सुंबला यानी कि विर्गो का टाइम है। और इस दौरान पैदा होने वालों का सन जो है वो बुर्ज कन्या यानी कि विर्गो में होता है। नाम के पहले अदद इनके हे से होते हैं, ये यानी कि हे एच नाम से, इंग्लिश में एच। बाज़ का हम पे भी कह दें तो वो भी बुर्ज जौज़ा की तरह इसके साथ ये भी एक अदद इसके साथ भी माना जाता है। इसके इनके जो हालात हैं
وہ ہے کریٹیو، بہت زیادہ سبجیکٹو ہوں گے اپنے لیے، اور اپنے لیے اس ہفتے انہوں نے بہت زیادہ سوچنا ہے، سوچ بچار سے کام لیں گے، کیونکہ 5ویں ہاؤس میں ان کے 4 ستارے ابھی براجمان ہیں، اور 4 تاریخ کو برج عطارد یعنی کہ برج جو ہے اس کا اپنا جو برج سنبلہ کا مالک ہے ستارہ عطارد، وہ بھی 5ویں ہاؤس میں چلا جائے گا۔ ایجوکیشنس جو جو پرسوٹس ہیں وہ ان کے لیے امپورٹنٹ رہیں گے، تعلیمی میدان میں ان لوگوں نے نمایاں کامیابی کرنی ہے اس ویک میں، اور ذہنی میں نے جیسے آپ کو پہلے بتا دیا کہ تھوڑے سے کریٹیو اور تھوڑے سے سبجیکٹیو اور تھوڑے سے اپنے لیے سوچ بچار سے کام لینے کے لیے یہ بہت ہفتہ ان کے لیے کارآمد ہے، خاص کر 1 سے لے کر 3 تاریخ تک ان کے لیے بہت بیسٹ ڈیز ہیں ان کے لیے کریٹیو تھنکنگ میں، تھاٹس کے لیے۔ پھر ان کے بعد ستارہ جو ہے مون اس کے ساتھ سکوئر کرے گا، اور 2nd ہاؤس میں آ جائے گا لبرا میں مون کی، اور مون ان کے ساتھ ان کے 5 ستاروں کے ساتھ سکوئر میں آ جائے گا۔ وہ تھوڑا سا ان کے لیے دماغی طور پر اور سوچ بچار کے طور پر، ان کی کمیونیکیشن کے طور پر ان کو تھوڑا سا لڑکھڑا دے گا، اور ان کی سوچ میں تھوڑی سی ویگنس آ جائے گی، جسے لوگوں کو یہ اپنا مدعا سمجھا نہیں پائیں گے، اور جو پہلے 3 دن تھے ان سے یہ فائدہ اٹھائیں، اس لیے قبل از وقت یہ بتا دیا جاتا ہے، اور یہ 4-5 تاریخ کو تھوڑا سا ان کو اس چیز میں تھوڑا سا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن فکر کرنے کی کوئی بات نہیں، ہمارے پاس اس کا اپاؤ بھی ہوتا ہے۔ بدھ والے دن یہ ایمرلڈ یا گرین کلر یا گرینری میں یہ زیادہ رہیں، تو ان کے لیے یہ ذہنی جو فکر اور پریشانی ہے وہ بھی دور ہو جائے گی۔ 6 اور 7 تاریخ اس وقت ان کا مون جو ہے وہ 3rd ہاؤس میں یعنی کہ اسکارپیو میں، اور ان کے ساتھ ایک بار پھر دوستی کا ہاتھ بڑھائے گا، یعنی کہ سیکسٹائل کرے گا، پھر ان کے ساتھ ویسے ہی حالات ہو جائیں گے، یعنی کہ ذہنی سوچ اور نشو و نما جو ان کے تھاٹس ہیں وہ کلیئر ہو جائیں گے، ان میں کلیئرٹی آ جائے گی۔ کیوں میں اس پہ فوکس کر رہی ہوں کہ یہ ان کا کریٹیو اور تھاٹ فل ویک ہے، ان کو اور کسی چیز سے اتنی امپورٹنٹ یا اتنی کوئی اہم کوئی ایسی چیز ان کے بارے میں اس ویک میں نظر نہیں آ رہی، ماں سوائے اس کے کہ ان کے بچوں کے جو تعلیمی حالات ہیں وہ بھی، اور لازمی بات ہے اس ہفتے میں ہر زوڈک والے بچے اور ہر زوڈک والوں کے بچے سکولز میں جا رہے ہیں، اور پھر ویسے ہی وہ ایک اپ ٹو ڈیٹ اور بالکل ان کو پھر انہی میں وہ مشغول ہو جائیں گے، تو اس لیے ان کا یہ جو ویک ہے وہ بھرپور اور تھرلنگ گزرے گا، اور باقی ان کی مہمانداری سیر و تفریح وہ ایک اپنی روٹین میں جیسے پچھلے ہفتے میں رہی ہے ویسے ہی رہے گی، کیونکہ یہ بہت سال پہلے سفر کرتے آئے ہیں، اب ان کو تھوڑا سا یہ چین سے یہ تھوڑے 1-2 سال انہوں نے گزارنے ہیں، تو اس لیے ان کا یہ ٹائم نارمل ہے۔ لکی عدد میں آپ کو بتا دوں ان کے لیے 3 اور 7، اور اس ویک میں ان کو فرائیڈے اور منڈے بہتر دن ہیں، اور ان کے لیے باقی ایک نارمل روٹین میں ڈیز جائیں گے۔ باقی ان کے لیے جو نام ہے وہ ان کے لیے ایف اور ایم، یعنی کہ فے اور ایم ان کے لیے لکی نام ہوں گے اس ہفتے میں۔ تو چلیں بات کریں گے اب نیکسٹ برج کی طرف۔ اب باری ہے برج میزان یعنی کہ لبرا کی۔ 15 اکتوبر سے 15 نومبر تک اس کا دورانیہ ہے، یعنی کہ جن افراد کی پیدائش 15 اکتوبر سے 15 نومبر کے دوران ہوتی ہے، ان کا سن سٹار یعنی کہ سن ان کا برج میزان یعنی کہ لبرا میں ہوتا ہے۔ اس کے جیسے میں نے پہلے ہی بتایا کہ اس کے 4th ہاؤس میں 4 ستارے پہلے سے براجمان ہیں، اور 4 تاریخ کو چونکہ مرکری ستارہ عطارد بھی اس کے 4th ہاؤس میں آ جائے گا۔ ان کے سارے ستارے جو ہیں 9-10-11 فروری کو، جیسے میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بتایا، ان کے 4th ہاؤس میں براجمان ہوں گے، یعنی کہ ان کے 4th ہاؤس کو بہت فوکس کیا جا رہا ہے، اور یہ ہاؤس ان کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، یعنی کہ مدر سے ریلیٹڈ، پراپرٹی سے ریلیٹڈ، پیس آف لینڈز اور ہوم ڈیکور اور لینڈز کی سیل اور پرچیزنگ کے سے ریلیٹڈ،
والدہ کی حالات اور والدہ کی طبیعت اور صحت کے متعلق ان کو بہت سوچ بچار سے اور ان سب منصوبات سے ریلیٹڈ جو ہے پہلے 3 دن یعنی کہ پہلی دوسری تیسری کو بہت ایک خوش آئند اور ان چیزوں سے ریلیٹڈ ان کو کامیابی مل رہی ہے. زمین کی اور والدہ کی طرف سے خوشخبریاں ان کو پہلے 3 دن سے اچھی اور اچھے طریقے سے ان کو ڈیلنگ میں جو ہے ان کی کامیاب جائے گی اور اچھا رسپانس ملے گا. 7th ہاؤس میں چونکہ ستارہ مریخ ان کا برج حمل میں پہلے سے ہی براجمان ہے اور اس نے 22 فروری کو آگے موو کرنا ہے. ان سے لبرا والے یعنی کہ اس زوڈک والے شادی بیاہ کرتے ہوئے یا انگیجمنٹ یا کسی رشتے کو جوڑتے ہوئے ذرا احتیاط سے کام لیں، خاص کر 22 فروری تک. ہم چونکہ بات کر رہے ہیں صرف اس ویک کی یعنی کہ پہلی سے 7 تک ان کا کیسا دورانیہ جائے گا، اس لیے مجھے بعض اوقات کچھ ستاروں کی آگے چینجنگ ہوتی ہے تو میں اس کو بتانا اپنا فرض سمجھتی ہوں کہ ان کو قبل از وقت بھی کسی چیز سے مطلب انفارم کر دیا جائے. تو اس لیے رشتہ ازدواج میں منسلک ہونے والے افراد کے لیے میں ابھی سے کہہ دوں کہ 22 فروری تک یا 22 فروری سے پہلے یہ کوئی اپنا ڈیسیژن نہ کریں. تو چونکہ جو مون ہے وہ اپنی پلیسمنٹ میں آتا، اس کے ساتھ دوستی اور اس طرح کے حالات اکثر ٹرائنگل اور سیکسٹائل یعنی کہ دوستی کی نظرات بناتا رہتا ہے. تو اس لیے ان کے لیے اگر کوئی تاریخ زیادہ بہتر ہوگی تو وہ پھر 7 تاریخ کے بعد ہے. یہ ہفتہ ان کے لیے ان چیزوں کے لیے زیادہ مناسب نہیں ہے. بہت امپورٹنٹ ہوگا ان کے لیے ایم اور ایف اور اے نام، اے اور ایف اور ایم نام ان کے لیے بہت امپورٹنٹ رہیں گے اس ویک میں، اور یہ کامیابی کے جھنڈے گاڑ سکتے ہیں کیونکہ جو ان کا بزنس اور کاروباری حالات ہیں وہ ستارہ مون ہے، اور ان حالات میں تھوڑا سا ان کو فلکچویٹ اور ان کو پرابلمز آئیں گی، لیکن کامیابی ان کو ملے گی شراکت داری میں اور کسی خاتون سے ریلیٹڈ یعنی کہ لیڈی سے ریلیٹڈ ان کو حضرات کو زیادہ کامیابی ملے گی. کسی عورت سے کے ذریعے اس ویک میں ان کو فائدہ مل سکتا ہے. وہ خاص جو تاریخیں ہیں وہ 4، 5 اور 6 ہیں. تو 7 تاریخ ان کے لیے غیر اہم ہے، یعنی کہ اس میں یہ کوئی ایسی چیز نہ سوچیں سوائے اس کے کہ یہ اپنے گھر کو اپنے انوائرمنٹ کو خوبصورت رکھیں اور اس میں بحث مباحثہ کرنے کی ان کو ضرورت نہیں ہے. فوکس کریں اپنے گھر کے حالات کو، فوکس کریں اپنے جو ازدواجی تعلقات ہیں ان کو. ان کے لیے میں نے نام آپ کو بتا دیے، اور میں سٹارز ان کے لیے بتا دوں کہ ان کے لیے اس ہفتے میں پرلز بہت اچھے رہیں گے، زرکون اور وائٹ کپڑے اور وائٹ شرینی کا میٹھی چیز کا صدقہ دینا ان کے لیے بہت کارآمد اور مفید رہے گا. جی اب ہے برج عقرب یعنی کہ اسکارپیو کی باری. 15 نومبر سے 15 دسمبر تک ان کا دورانیہ ہے. جن افراد کی پیدائش 15 نومبر سے 15 دسمبر کے دوران ہوتی ہے ان کا سن جو ہے وہ برج عقرب یعنی کہ اسکارپیو میں ہوتا ہے. اور آئیڈینٹیفیکیشن کے طور پر جن کے نام این اور نون سے ہوتے ہیں تو ان کو بھی اسکارپیو یعنی کہ برج عقرب کے ہی حامل افراد کہا جاتا ہے. ان کا جو ٹائم ہے وہ 1 سے لے کر 7 تاریخ تک جو فروری کے حالات ہیں وہ ان کے تیسرے ہاؤس کو یعنی کہ 3rd ہاؤس میں ان کے کافی سارا ستاروں کا جھرمٹ براجمان ہے. کمیونیکیشن ان کے لیے موسٹ امپورٹنٹ رہے گی اس ویک میں. اور 6 ہاؤس میں چونکہ ان کو مارس یعنی کہ ستارہ مریخ کافی عرصے سے ہے، 24 دسمبر سے، اور اس نے 22 فروری تک یہیں پہ رہنا ہے. ان سٹارز کا مارس کے ساتھ ان کا سکوئر ہے، تو ان کی ہیلتھ کو لے کر اور ان کے بیرونی عناصر ان کو تھریٹ کریں گے، یا ان کے دشمن، کیونکہ مارس فائری سائن میں ہے، ان کے دشمن پسپا کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن بہرحال یہ پھر بھی ان کو شکست دے دیں گے، یعنی کہ یہ ان کو فاتح نہیں ہونے دیں گے. حسد اور کچھ ایسے جو لوگ ہیں جو ان کو تنگ کریں گے، کچھ ایسے شر پسند جو عناصر ہیں
ان کی ساکھ کو، ان کی گڈ ول کو کوشش کریں گے ان کو ختم کرنا، لیکن یہ بہرحال اس میں کامیاب رہیں گے۔ ستارہ قمر پانچوں ستاروں کے ساتھ ٹرائنگل کر کے پہلی سے لے کر 3 تک بیٹھا ہے، تو اس لیے اس میں ان کو کامیابیاں، خوشخبریاں، دوستوں سے ریلیٹڈ، کمیونیکیشن سے ریلیٹڈ، نقل و حمل سے ریلیٹڈ اور بہن بھائیوں کے مسائل سے ریلیٹڈ ان کو خوشخبریاں اور سکسیس ملنے کا یہ ویک ہے۔ اب 5 اور 6 کو چونکہ ستارہ عطارد بھی ان کے 3rd ہاؤس میں چلا جائے گا، تو اس لیے مون جو ہے وہ ان کے ساتھ سکوئر کر لے گا، اس لیے ہو سکتا ہے کہ ان کی 5 اور 6 کو کسی رشتہ دار کے ساتھ، دور پار عزیز رشتہ دار کے ساتھ کچھ مس انڈرسٹینڈنگ ہو جائے یا کوئی کنفلکٹ ہو جائے، تو ان کو اب اس بحث سے نہیں جیتنا چاہیے، ان کو بحث میں الجھنا بھی نہیں چاہیے، اور ان کو تھوڑی سی اپنی بات میں لچک رکھنا چاہیے، اپنے رویے میں لچک پیدا کرنی چاہیے۔ باقی ان کا چونکہ اسکارپیوز کا راہو کیتو جو اسینڈنٹ اور ڈسینڈنٹ میں 7th ہاؤس میں دونوں اپوزٹ دیکھ رہے ہیں، ان کی کچھ خانگی اور کچھ نجی اور گھریلو معاملات جو ہیں وہ کھٹ پٹ میں جا رہے ہیں، اس لیے ان کو راہو کیتو کا منگل یا ہفتے کو کوئی نہ کوئی کسی بھی کالی چیز کا یا اس طرح کا صدقہ دیتے رہنا چاہیے، تو ان کی یہ پریشانیاں دور ہوتی رہیں گی۔ اس ہفتے میں ان کا جو نمایاں یا کامیاب عدد ہے وہ ہے 3 اور 9۔ 3 9 ان کا جو عدد ہے وہ کامیاب ہے۔ ان کے دور پار کے رشتہ دار جو ہیں ان کی آمد و رفت بھی ہو سکتی ہے، خاص کر 6 اور 7 تاریخ کو۔ تو باقی ان کے لیے جو اس وقت ان کا سٹون ہے، وہ لکی جو سٹون ہے وہ ان کے لیے ایمرلڈ اور روبی ان کے لیے اچھا رہے گا، اور یا پھر ریڈ کلر کو، یہ ریڈ یا میرونش کلر کو یہ زیادہ اپنے قریب رکھیں، پہنیں، تو ان کے لیے بہتر رہے گا، خاص کر ان کی ذہنی صحت کے لیے بہتر رہے گا۔ باقی ان کے نارمل حالات رہیں گے، اور اللہ کرے ان کے یہ آگے آنے والے بھی حالات اچھے ہی گزریں۔ سیجیٹیریس برج قوس ٹائم کا دورانیہ جو ہے 15 دسمبر سے 15 جنوری، یعنی اس دوران جو لوگ پیدا ہوتے ہیں ان کا سن جو ہے وہ برج قوس یعنی کہ سیجیٹیریس میں ہوتا ہے۔ اب چونکہ ہم بات کر رہے ہیں فروری کے فرسٹ ویک، پہلی سے لے کر 7 تاریخ تک، تو کیسے گزریں گے ان کے یہ 7 دن۔ پہلے 7 دن کے دیکھا جائے تو ان کے جو اکٹھے جو سٹارز ہیں وہ ان کے 2nd ہاؤس میں یعنی کہ دوسرے ہاؤس میں خانہ مال، دولت اور اس میں براجمان ہے۔ اخراجات میں اور آمدنی میں ان کا پیرلل ایک بیلنس رہے گا، یعنی کہ کم اخراجات اور کم آمدنی اور کم اخراجات، اس طرح کا ان کا یہ چیز بیلنس رہے گی۔ فرسٹ 3 ڈیز چونکہ ان کے ساتھ بھی مون کی ٹرائنگل یعنی کہ دوستی کی نظر ہے، اور مون ان کو 10ویں ہاؤس میں یعنی کہ اپنے جاب اور کاروبار اور ان کے لیڈرشپ یعنی کہ اپنے پروفیشنل ہاؤس میں ان کا بیٹھا ہے، اور وہ ان کو کامیابی دے گا، وہ ان کو سپورٹ اور فیور کر رہا ہے، اور پہلی 3 دن ان کے لیے کاروباری اور جاب سے ریلیٹڈ جو حالات ہیں وہ بہتر رہیں گے، یعنی کہ ان میں کوئی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، دولت اور پیسہ ان کے لیے ایک مشین کی طرح آتا جاتا رہے گا۔ لیکن چونکہ ان کو پچھلے 5-6 سال سے تقریباً ان کو 60 کا ایک پیریڈ چل رہا ہے، اور اب چونکہ ان کے پاؤں میں وہ پیریڈ چل رہے ہیں، یعنی کہ وہ سر اور پیک پہ چل کے پھر وہ نیچے کی طرف ڈاؤن ہو رہا ہے، اور یہ ان کا لاسٹ 1.5 سال رہ گیا ہے، اس لیے ان کو میں نے آپ کو جیسے پہلے بتایا تھا، ان کو ہفتے والے دن کسی بھی کالی چیز کا یا اس طرح صدقہ خیرات ضرور کر دینی چاہیے۔ تو چونکہ ان کا ٹائم بھی وہ بہتر آنے والا ہے، اور کچھ ان کے سٹارز کی جو پوزیشنز ہیں وہ اکٹھی ہو گئی ہیں، تو اس لیے ان کی وہ پریشانی اور نحوست کے جو اثرات ہیں وہ انشاءاللہ اسی سال اسی مہینے 12 فروری کے بعد دور ہو جائیں گے۔ مارس ان کا 5ویں ہاؤس میں، ان حضرات میں جو افراد میڈیکل سے ریلیٹڈ ہیں، اپنی اسٹڈیز اور فارمیسی اور کچھ آئی ٹی کے میدان میں ہیں، ان کو کامیابیاں ملیں گی، اور تھوڑا سا ان خواتین کو اس ویک میں خاص کر
6 اور 7 کو کچھ گینیکولوجیکل پرابلم ہوں گے، ہارمونز میں تھوڑا سا پرابلمز ہوں گے، اس کے لیے یہ ریڈ کپڑوں کو یا اس ریڈ کپڑوں کو، نارنجی کلر کو تھوڑا سا یوز نہ کریں، اس کے لیے یہ تھوڑا سا اس سے اوائڈ کریں تو بہتر رہے گا۔ جو عدد ہیں اس ویک میں ان کو 7 اور 3 ان کا لکی عدد رہے گا۔ نام کے جو پہلے اعداد ہیں وہ میم اور الف ان کے لیے بہتر رہیں گے، یعنی کہ ایم اور اے ان کے لیے بیسٹ رہیں گے۔ باقی ان کے ذہنی حالات جو ہیں، کمیونیکیشن ہے وہ نارمل ہے۔ 17 مرکری ان کا 4 تاریخ کو کمیونیکیشن سے تیسرے ہاؤس میں کچھ ان کے خاندانی معاملات جو پیچیدگیاں چل رہی تھی وہ بھی 4 تاریخ کو بہتر ہو جائے گا۔ 4 فروری کو چونکہ ان کا 17 عطارد جو ہے وہ بھی دوسرے ہاؤس میں چلا جائے گا۔ کچھ معاملات میں ان کو زیادہ پیسوں کے معاملات میں ان کو زیادہ سہولت ملے گی، تو یہ ہفتہ بھی ان کے لیے نارمل سے زیادہ بہتر ہی گزرے گا۔ اب بات کرتے ہیں برج جدی یعنی کہ کیپریکون، ٹائم کا ڈیوریشن یعنی کہ دورانیہ 14 جنوری سے 14 فروری تک۔ 14 جنوری سے 14 فروری کے دوران جو افراد پیدا ہوتے ہیں ان کا سن کے حساب سے، سن ان کا یعنی کہ کیپریکون میں ہوتا ہے، اور ان کے نام جن کو اپنی شناخت یعنی جن کی اپنی ڈیٹ آف برتھ کا نہیں پتہ اور جن کو اپنے نام سے وہ اخذ کر سکتے ہیں، وہ ان کے نام کا جو پہلے عدد ہیں وہ ہے جیم، جے اور زواد، زے، یعنی کہ زیڈ بھی کہہ سکتے ہیں انگلش میں اور جے کہہ سکتے ہیں۔ ان نام سے شروع ہونے والے جو حضرات ہیں وہ برج جدی یعنی کہ کیپریکون کے ہوتے ہیں۔ کیپریکون والوں کو سارستی کا دوسرا فیز شروع ہو گیا ہے، لیکن چونکہ کیپریکون سارا زحل کا اپنا زوڈک ہے، اس لیے ان کو زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اور پچھلے 2.5 سال کی نسبت ان کے یہ جو سال ہیں ان کے لیے لینینٹ رہیں گے اور ان کو کم پریشانی ہوگی، اور یا تو ہوگی نہیں۔ ان کو اپنے اسینڈنٹ میں 6 سے 7 یعنی کہ 4 سے 5 ستارے اس وقت براجمان ہیں، اور جیسے کہ میں نے اپنی پچھلی ویڈیوز میں بتایا کہ ستاروں کا جھرمٹ جو ہے وہ 6 ستاروں کا جھرمٹ اکٹھا ہونے لگا ہے 9، 10، 11 فروری کو، اور ان کو ابھی 4 ستارے کم و بیش 4 سے 5 ستارے جو ہیں وہ اس ویک میں اکٹھے ہونے والے ہیں، تو بہتر رہے گا ان کا یہ ویک بھی۔ لیکن ان کو چوتھے ہاؤس سے ریلیٹڈ یعنی کہ پیس اور کمفرٹ سے ریلیٹڈ تھوڑی سی پریشانی رہے گی، جو کہ ان کو پچھلے 1 ماہ سے کم و بیش ہے، اور ان کی کچھ ایسی پریشانی ہے جو کہ اس ویک میں ہو سکتا ہے بہتر ہو جائے، کیونکہ جب اس کی ستارہ قمر نے اس کے ساتھ دوستی کرنی ہے، دوستی کی نظر بڑھائے گا، تو ان کے ساتھ ان کے یہ جو پراپرٹی سے اور پیس آف مائنڈ سے اور ان کے سکون اور ان کے گھر بار سے ریلیٹڈ جو پریشانی چلی آ رہی ہے، خاص کر میاں بیوی کے کچھ لڑائیاں اور کچھ کنفلکٹس، وہ اس ویک کے پہلے 4 دنوں میں بہتر ہو جائے گا، یعنی کہ 1 سے 4 فروری تک بہتر ہو سکتا ہے اور ہو جائے گا۔ ابھی ان کو 1، 2، 3 جو مون ہے وہ ان کا 9ویں ہاؤس میں ہے اور وہ فلکچویٹ کر رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ان کی چھوٹی موٹی جو کمیونیکیشن یا کوئی باہر جانے اندر کے پلاننگز ہیں، یا کوئی ان کا ریلیٹیوز باہر سے آئے گا، ہو سکتا ہے اس ویک میں ان کو اس سے ریلیٹڈ بھی خوشخبری مل سکتی ہے۔ باقی جو ان کا جو عدد ہے وہ ہے اس ویک میں 9 اور 1 ان کا لکی عدد ہو سکتا ہے۔ نام کے اعتبار سے ایس، ایم اور آر، SMR ان کے لیے بہت امپورٹنٹ رہیں گے، اور اس ویک میں یہ بھی میں بتا دوں کہ شرح پیدائش جو ہے وہ میل کی زیادہ رہے گی، کیونکہ 5th ہاؤس جو ہے کیپریکونز کا، جن کی پیدائش یا ولادت کے ٹائم ہے کیپریکونز کے، شرح پیدائش جو ہے وہ میل ممبر کی، میل کڈس کی زیادہ رہے گی۔ ان کے لیے جو سٹون ہے اس ویک کا وہ بلو سفائر اور یلو سفائر ہے، یعنی کہ پکراج اور نیلم ان کے لیے بہتر رہے گا، یا ان دونوں میں سے یہ کلرز یہ چوز کر لیں تو زیادہ بہتر رہے گا۔ نارنجی اور ہلکا بلو، لائٹ بلو ان کے لیے کلر اس ویک کے لیے بہتر رہیں گے۔ اس کو اس قسم کے کپڑے یا اس قسم کے سراؤنڈنگ میں یا اوڑھنے بچھونے میں رہیں
تو ان کے لیے یہ ویک زیادہ کامیابی اور بہتری کی طرف لے کے آئے گا ان کو۔ باقی یہ نارمل ویک ہے ان کے لیے بھی، اور ملتے ہیں اب اگلے۔ اب باری ہے برج دلو یعنی کہ ایکویریس کی۔ ٹائم پیریڈ یعنی کہ ٹائم دورانیہ ہے اس کا 14 فروری سے 14 مارچ تک۔ 14 فروری سے 14 مارچ کے دوران جن افراد کی پیدائش ہوتی ہے ان کا سن جو ہے وہ ایکویریس یعنی کہ برج دلو میں ہوتا ہے۔ تو ان کا جو ویک میں جو بتا رہی ہوں وہ 1 فروری سے لے کر 7 فروری تک ہے، اور اس میں چونکہ ان کے 4 سے 5 سٹار جو ہیں وہ 12ویں ہاؤس میں بیٹھے ہیں۔ جیسے کہ میں نے کل کی ویڈیوز میں آپ کو بتایا کہ اس ہاؤس میں ان کو 5 سے 6 ستارے جو ہیں وہ اکٹھے ہوں گے، اس لیے یہاں آ کے یہ ایک قید کی کیفیت میں رہ جائیں گے۔ 12واں ہاؤس اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے، لیکن یہ اپنی ایک قید اور ایک ایسی مطلب خاموش اور ساکت ہونے کی کیفیت اس میں ان کی پرسنالٹیز میں آئے گی، یعنی کہ نہ ان کے لیے اچھا ہے نہ برا ہے۔ لیکن چونکہ ستارہ عطارد ابھی ان کے اسینڈنٹ میں چل رہا ہے، ان کو کوئی نہ کوئی ذہنی پریشانی، خاص کر ازدواجی امور سے، میاں بیوی کے اختلاف سے، ان کو یہ چیز پچھلے 2 دن سے کر رہی ہے، یعنی کہ لاسٹ ویکس آف جنوری کے جو 2 ڈیز تھے۔ اور چونکہ آج 31 جنوری ہے اور 1 فروری سے اس نے فرسٹ سیکنڈ اور تھرڈ تک اس نے مرکری نے یہاں رہنا ہے، اس لیے اس کو یہ پریشانی خاص کر درکار رہے گی۔ اس لیے میاں بیوی کو آپس میں انڈرسٹینڈنگ سے رہنا چاہیے۔ کوئی نہ کوئی ان میں بات ایسی ہو جائے گی جو ایک پوائنٹ آف ایک نقطہ نہیں بنے گا اور ان کی بحث ہو سکتی ہے، اس لیے ان 3 دنوں میں ان کو یہ چیز اوائڈ کرنی چاہیے۔ خاص کر بدھ والے دن ان کو کسی بھی سبز چیز کا صدقہ دے دینا چاہیے، یا پھر اپنے آپ کو یہ گرینری میں یا گرین چیز میں سے انوالو رکھیں، یا گرینری کو اپنے ارد گرد رکھیں، یا گرین لباس کو یہ منتخب کریں۔ مارس چونکہ ان کا کمیونیکیشن ہاؤس میں 3rd ہاؤس میں ہے، ان کی اپنے کسی بہن بھائیوں سے ریلیٹڈ جو کہ اسکوئر میں ہیں، اور چونکہ ان کی ڈگریز جو ہیں ان کی آخری ٹائم پہ ہیں، اور اس لیے ان کے 4 اور 5 تاریخ میں کوئی نہ کوئی ان کا جو دور دراز کا جو رشتہ دار ہے یا قریبی بہن بھائیوں کے رشتہ داروں میں سے ان کی صلح یا صفائی ہونے کے امکان نظر آ رہے ہیں۔ ستارہ قمر ان 5 ستاروں کے ساتھ دوستی کر کے بیٹھا ہے، اس لیے پہلے 3 دن ان کے لیے بیسٹ رہیں گے۔ ان کی موومنٹ اتنی نہیں بھی ہوگی، لیکن اپنی سوچ بچار سے یہ اپنے گھر کے اندر ہی بیٹھ کے اپنے جملہ امورات اور جملہ جو کام ہیں ان کو سر انجام دیتے رہیں گے۔ ان کے لیے منڈے کا اور فرائیڈے کا دن جو ہے وہ لکی رہے گا، اور 4 اور 2 اور 4 اس ویک میں ان کے لیے لکی عدد رہیں گے۔ چونکہ ستارہ عطارد ان کے 1st ہاؤس سے نکل کر ریٹروگریڈ میں پچھلے ہاؤس میں چلا جائے گا، یعنی کہ 12ویں ہاؤس میں چلا جائے گا، اور 4 اور 5 تاریخ ان کو تھوڑی سی ریلیکس مطلب رکھے گی، اور ان کے جو آپس میں ازدواجی تعلقات ہیں، خاص کر میاں بیوی سے ریلیٹڈ یا نیو کپلز میں مس انڈرسٹینڈنگز، وہ ان کے لیے اچھے دن 2 رہیں گے۔ سیر و تفریح کے امکانات اس ویک میں کوئی خاص تو نہیں نظر آ رہے، لیکن ان کو اتنا چاہیے کہ یہ اپنے آپ کو فریش رکھنے کے لیے لمبے لمبے سانس لیں، اپنے آپ کو گرینری میں رکھیں، اور ریڈ کلر سے اس ہفتے میں ذرا اوائڈ کریں، اور خاص کر ہفتے والے دن بلیک کپڑا پہننے یا بلیک کلوتھس پہننے سے بھی تھوڑا سا اوائڈ کریں تو زیادہ بہتر رہے گا۔ باقی ان کے لیے ہفتہ یہ نارمل ہے، بس 7 تاریخ کو کیونکہ مون نے پھر اس کے ساتھ دوستی کر لینی ہے، اور ان کو کوئی کسی کی طرف سے کسی بھی طریقے کی طرف سے، خاص کر کاروباری امورات میں ان کو خوشخبری ملنے کے امکانات ہیں۔ 7 کیونکہ ان کے ویک کا ایک لاسٹ ڈے ہوگا، تو اس لیے یہ ان کے لیے بہتر ہوگا یہ دن۔ تو اب بات کرتے ہیں اگلے برج۔
अब बात करते हैं बुर्ज हूत यानी कि पाइसिस की तरफ। टाइम ड्यूरेशन, टाइम का दौरानिया जो है 14 मार्च से लेकर 14 अप्रैल, यानी कि इस दौरान जो हजरात या अफराद पैदा होते हैं उनका सन जो है वो बुर्ज हूत यानी कि पाइसिस में होते हैं। नाम के पहले हरफ जो है वो दाल, और इस दौरान यानी कि पहली से 7 तक इनका जो टाइम पीरियड है, चूँकि इनके 4 सितारे इस वक्त इनके 11th हाउस में बहुत अच्छा रूल करके बैठे हैं, खासकर स्टूडेंट्स के लिए, तालिब इल्मों के लिए, और वो हजरात जिनकी कोई दरीना ख्वाहिशात और फ्रेंड्स, इनके लिए ये कामयाबियों और सक्सेस का जो ये है वीक ये जा रहा है। सिर्फ इनका जो मरकरी है वो 4 फरवरी तक 12th हाउस में है, वो भी 4 तारीख को बैक यानी कि रेट्रोग्रेड होकर इनके 11th हाउस में आ जाएगा। तो इनके जहन से जो सफोकेशन, जो परेशानियां और जो किसी से लेन देन के मामलात हैं, या खासकर शराकतदारी में या कंपेनियन से या दोस्तों से, या जो बीवी को मियाँ या मियाँ को बीवी से ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स थे ताल्लुकात में, वो 4 फरवरी से बेहतर हो जाएंगे। पहले 3 दिन इनके लिए भी एक्सीलेंट हैं, क्योंकि सितारा कमर ने 7वें हाउस में बैठे हुए इनके 11th हाउस में इन 5 सितारों की दोस्ती रहनी है, और इनके आपस में जो ख़ानदानी शरारती अमूर, दोस्तों से रिलेटेड, मियाँ बीवी के ताल्लुकात, खानगी मामलात और डोमेस्टिक मामलात जो हैं वो सक्सेस और वो बहस मुबहसे के बगैर गुजरेंगे। इनके बहुत अच्छा ये बहरहाल ये फर्स्ट वीक ही इनके लिए अच्छा एक खुश आइंद है। और जो स्टूडेंट्स के लिए खुशखबरी मैंने आपको पहले ही बता दी है, और ख़ासकर इस वीक के लास्ट जो 2 डेज़ हैं 6 और 7 इनकी तालीम में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व होने के हैं, और इनकी स्टडीज़ और इनकी सोच विचार के जो हैं दिन, वो इनके लिए 6 और 7 बहुत अहम जो किरदार अदा कर रहे हैं। इनके लिए इन हवातीन की जो है खासकर शॉपिंग से रिलेटेड और कुछ ज़्यादा खर्चा से रिलेटेड, यानी कि आमदन उतनी नहीं है लेकिन अखराजात इस वीक में मुझे ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। तो इसलिए इनको 5, 6, 7 ये ज़रा दिन पहले से ही कवर करें कि इनको अखराजात में थोड़ी सी ज़्यादती ना करें, उसे अवॉइड करें। लकी अदद जो हैं इस वीक में इनके लिए वो हैं 4 और 8। 4, 8 इनके जो ट्रायंगल के जो दोनों हैं बेहतर रहेंगे, और इनके लिए जो लकी नाम है वो है MS और F इनके साथ बेहतर रहेंगे। नून जो है, N जो है वो भी इनके लिए न्यूट्रल रहेगा, और इनके लिए जो दोस्त नहीं है जिनसे अवॉइड करें वो है J और B से थोड़ा सा मुहतात रहें। बाकी इनके लिए नॉर्मल से ज़्यादा, यानी कि इनका बहुत अच्छा ये वीक है, और ये सैर व तफरीह के बारे में भी सोचें, और ये कुछ जो इनको 11th हाउस में ये स्टार्स हैं, इनके लिए आइंदा आने वाली की प्लानिंग्स, आइंदा कुछ सालों की जो प्लानिंग्स हैं वो इस वीक में ज़्यादा से ज़्यादा करें तो इनके लिए सक्सेसफुल होगी। तो मिलेंगे अगले हफ्ते में। अगले हफ्ते में क्या चेंजेस आते हैं, क्या और तब्दीलियां आएंगी, क्या मुस्बत तब्दीलियां हैं, क्या मनफी हैं, क्या इनको नहीं करना चाहिए, और किस चीज़ के से इनको गुरेज करना चाहिए, तो अगले हफ्ते में कुछ और मालूमात लेकर आएंगे। ये हफ्ता मेरी पूरी कोशिश और पूरी दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस फर्स्ट वीक में तमाम बुरूज को, तमाम इंसानों को अल्लाह ताला खुशियाँ दे और खुशियों से नवाजे, और हमें अपने जुमला जो काम हैं उनको, अमुरात हैं, उनको तरीके से अपनाने की और तरीके से सर अंजाम देने की तौफीक अता फरमाए। तो मिलेंगे अगले हफ्ते तक, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।